الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا۔ سورت کے شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کا خواب دیکھا تھا، اور چونکہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صحابہ کرام نے عمرہ کرنے کا اور مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ لیکن چونکہ اہل مکہ اور مسلمانوں کے درمیان عرصے سے حالت جنگ تھی، جنگ کی کیفیت تھی اور کئی جنگیں ہو چکی تھی، تو یہ عین ممکن تھا کہ مشرکین مکہ لڑائی بھڑائی پر آمادہ ہو جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس پہلے سے تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کے درمیان اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ اعراب مدینہ کے ارد گرد جو دیہاتی تھے، گنوار تھے اور کچھ صدق دل کے ساتھ اور بہت سارے اوپر سے مسلمان ہو چکے تھے، ان میں بھی اعلان کرا دیا کہ جن کو عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ جانا ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اختیار کریں اور آپ کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ کچھ مخلص اعراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر میں شامل ہو گئے، لیکن بہت ساروں نے آ کر کے عذر خواہی کی اور کچھ اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ نہیں ہوئے، لشکر میں شامل نہیں ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد واپس آنے لگے اور حدیبیہ کے مقام پر زجنان پہاڑی پر یہ صورت نازل ہوئی، تو اس صورت میں ان اعراب اور گنواروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ بعض اعراب ایسے ہیں جو آپ سے آ کر عرض کریں گے کہ ہمارے مال اور اہل و عیال کی وجہ سے، ان کی مصروفیت کی وجہ سے ہم آ نہیں سکے، اور طرح طرح کے عذر کریں گے۔ اللہ جل شانہ ان آیات میں ایسی ہی منافقین اور اوپری دل سے ایمان لانے والوں کا ذکر کر رہے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے مومنین صادقین کا ذکر فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، گنواروں میں سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ان قریب آ کر عرض کریں گے شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مصروف کر دیا، مشغول کر دیا۔ اموال مال کی جمع ہے اور اہلون اہل کی جمع ہے، اہل و عیال بال بچے وغیرہ، واو نون کے ساتھ جمع ہے، اس لیے کہ اہل سے مراد بھی ذوی العقول ہے، اور ذوی العقول کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہے۔ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، اصل میں تھا اہلون، ہمارے مال اور اہل و عیال نے ہمیں مصروف کر دیا، فاستغفر لنا، اے نبی آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ تبارک تعالی ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور دلوں میں کچھ اور بات چھپی ہوئی ہے۔ اب تو میٹھی میٹھی باتیں عرض کر کے عذر خواہی کر رہے ہیں، مجبوریاں پیش کر رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کچھ اور تھا۔ اگلی آیت میں اللہ جل شانہ بتلائیں گے کہ ان منافقین
اور اوپری دل سے ایمان لانے والے لوگوں کے دلوں میں کیا بات تھی، کیوں وہ لشکر میں شامل نہیں ہوئے تھے؟ السنہ لسان کی جمع ہے، اور یقولون کا مفعول ہے ما لیس فی قلوبہم، قلوب قلب کی جمع ہے جس کے معنی دل، تو وہ اپنی زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، یعنی اپنی عذر خواہی میں یہ اعراب، یہ گنوار جھوٹے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیغمبر، ذرا آپ ان سے فرما دیجئے، قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کون اللہ کے بالمقابل تمہارا مالک ہوگا اگر اللہ جل شانہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، او اراد بکم نفعا، یا اللہ جل شانہ تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ اگر اللہ جل شانہ نقصان پہنچانا چاہے تمہیں، تو کیا کوئی ہے کہ اللہ کے بالمقابل تمہاری مدد کر سکے؟ جو نقصان ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا، تم اہل و عیال میں رہ کر ان نقصانات اور مضرتوں کو ٹال نہیں سکتے، لہذا عذر خواہی کر کے اپنے آپ کو دھوکہ مت دو۔ تمہارا یہ عذر عذر لنگ ہے، تمہارا یہ عذر عذر لنگ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ جل شانہ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، متعلق مقدم ہے خبیران کا۔